آج مکمل 6 پارے پورے ہو گئے۔ آج سورہ نساء کی بقیہ آیتیں پڑھی گئیں اور سورہ مائدہ کی تلاوت ہوئی ہے۔ سورہ نساء کی بقیہ آیتیں اور سورہ مائدہ میں جو اہم باتیں مطلب اہم ترین باتیں ہیں ان پر انشاءاللہ روشنی ڈالوں گا۔ خاص کر آج کی پوری تلاوت میں یہود کا ذکر بار بار آیا ہے اور بنی اسرائیل کے انبیاء کرام کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے۔ سورہ مائدہ میں حلال و حرام سے متعلق بحثیں آئی ہیں۔ سورہ نساء کے اخیر میں وراثت کا ایک مسئلہ کلالہ ہے، اس پر بھی گفتگو ہوئی ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 100، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ یہ آیت مبارکہ ایک صحابی رسول کے حق میں نازل ہوئی۔ آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب مکے سے مدینہ ہجرت کی تو یکے بعد دیگرے صحابہ کرام بھی ہجرت کرنے لگے۔ ان میں ایک صحابی تھے بہت بوڑھے اور بیڈ ریسٹ آج کہہ سکتے ہیں، بالکل بستر پہ تھے، چلنے پھرنے کی کوئی طاقت و سکت نہ تھی۔ انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور کہا کہ دیکھو ہجرت کا حکم نازل ہوا ہے، سب ہجرت کر رہے ہیں، آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہجرت کر گئے، مجھے نہیں لگتا کہ میں شرعاً معذور ہوں، یعنی مجبور ہوں کہ ہجرت نہ کر سکوں، میرے پاس دولت پیسہ سب ہے، یا اور بات ہے کہ میں چلنے پھرنے کے لائق نہیں، اور جب میں شرعاً معذور نہیں ہوں تو مجھے بھی ہجرت کرنی چاہیے، مکے سے مدینہ جانا چاہیے۔ آدمی بیڈ پہ ہے، دینی جذبہ دیکھیں، مجھے بھی مکے سے مدینہ جانا چاہیے۔ بیٹوں نے عرض کیا ابا حضور آپ تو چلنے پھرنے کے بھی لائق نہیں ہیں، کیسے جائیں گے مدینہ؟ انہوں نے فرمایا کہ دیکھو ایسا کرو، میں جو بیڈ پہ لیٹا ہوں لیٹا رہوں گا، اس 4 پائی کو 4 لوگ کندھے دو اور چھوڑ دو مجھے مدینے تک۔ اللہ، یہ تڑپ ہے، اس 4 پائی کو کندھا دو اور مجھے مدینے تک چھوڑ دو۔ میں سمجھتا ہوں کہ بغیر ہجرت کیے یوں مر جاؤں یہ مناسب نہیں۔ بیٹوں نے باپ کے حکم کی تعمیل کی اور 4 پائی کو کندھا دیا اور مکے سے لے کر چلے مدینے کے لیے۔ مکے سے بس کچھ مسافت انہوں نے طے کی تھی کہ وہ جو بوڑھے صحابی تھے ان کا آخری وقت آ گیا۔ انہوں نے اپنی 4 پائی نیچے رکھوائی، اپنا ایک ہاتھ اور اس پہ دوسرا ہاتھ رکھا، کہا یا اللہ یہ تیرے رسول کا ہاتھ اور یہ میرا ہاتھ ہے، اور میں تیرے رسول کے ہر فرمان پر بیعت کرتا ہوں، عہد کرتا ہوں، لگتا ہے میں مدینہ پہنچ تو نہیں پاؤں گا، میں یہیں سے عہد کرتا ہوں، بیعت کرتا ہوں کہ تیرے حبیب کے ہر حکم کی تابع داری کروں۔ اور یہ کہے اور وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہ جذبہ ایمانی ہے، انہی لوگوں کے صدقے تو ہمیں اسلام ملا۔ انہوں نے یہ کہا اور وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ مدینے میں خبر ہوئی تو مدینے میں جو یہودی تھے وہ کہنے لگے دیکھو مکے سے چلا تھا مدینے کے لیے، نہ مکے کا رہا نہ مدینہ پہنچا، مقصد بھی حاصل نہیں ہوا اور اپنے وطن میں بھی نہیں مرا، اس کا سفر بیکار گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ ان کے لیے نازل کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا، جس نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی وہ زمین کو وسیع و عریض پائے گا۔ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، جو اپنے گھر سے ہجرت کے ارادے سے نکلا اور راستے میں اسے موت آ گئی، اس کا اجر و ثواب اللہ پر ہے، بیکار نہیں گیا اس کا سفر، اللہ کے یہاں اس کا اجر و ثواب جمع ہے اور اللہ اسے اس کے خلوص کے لحاظ سے اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اور اسی سے علماء فرماتے ہیں آج بھی اگر کوئی حج کے ارادے سے گھر سے نکلے راستے میں مرے تو حاجی والی موت ہے اس کی۔ تو یہ ایک اہم چیز ہے جو بیان ہوئی ہے، اور اس صحابی رسول کے ذریعے سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ مسلمانوں کو دینی معاملات میں کتنا جذباتی ہونا چاہیے۔ یقیناً انسان کا جذبہ جب باقی ہوگا
تو دینی معاملات جو ہیں بخیر و خوبی انجام پائیں گے۔ ایک اور اہم آیت ہے جس میں خواتین کو خطاب کیا گیا، خواتین کے بارے میں حکم بتایا گیا۔ اللہ فرماتا ہے وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ۔ اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی طرف سے ظلم و ستم کا سامنا کرے یا ظلم و ستم کا خوف رکھے، او اعراضاً یا بے رخی دیکھے، فلا جناح علیہما ان یصلحا بینہما صلحا، تو کوئی حرج نہیں دونوں پر کہ دونوں آپس میں صلح کر لیں، والصلح خیر، اور صلح کر لینا ہی بہتر ہے۔ دراصل یہاں مسئلہ یہ بتایا گیا ہے کہ مرد جو ہے وہ ہر طرح کے ہوتے ہیں، بیوی کے تمام حقوق ادا کرنے والے بھی ہوتے ہیں اور بیوی سے دامن چھڑانے والے بھی ہوتے ہیں۔ تو اس آیت میں ان مردوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ مرد جو اپنی بیوی کا حق نہ ادا کرتا ہو، اس پر ظلم کرتا ہو، ظلم کا مطلب یہ ہے کہ اس کے حقوق کی ادائیگی نہ کرتا ہو، جتنا کھانا چاہیے وہ نہ دیتا ہو، جو ضرورتیں وہ پوری نہ کرتا ہو، اور اعراض کرتا ہو، اس سے منہ چراتا ہو، تو فوراً عورت کو نہیں چاہیے کہ طلاق کا مطالبہ کرے یا خلا کے لیے پہنچ جائے۔ آپ لوگوں نے، ہم لوگوں نے بھی دیکھا ہے کہ ایک عورت کی طلاق ہو جاتی ہے تو اس کا رشتہ ملنا کتنا مشکل ہوتا ہے، اور اکیلے زندگی گزارنا اس سے زیادہ مشکل ہے۔ تو بات بات میں عورتوں کو طلاق کا مطالبہ نہیں کرنا چاہیے، بات بات میں خلا کے لیے نہیں پہنچ جانا چاہیے۔ اگر یہ صورت بھی آتی ہے تو اللہ فرماتا ہے فلا جناح علیہما ان یصلحا بینہما صلحا، کوئی حرج نہیں کہ آپس میں وہ لوگ صلح کر لیں۔ صلح کرنے کا مطلب ہے کمپرومائز کر لیں۔ عورت کے 10 مطالبات ہیں، کیونکہ زندگی بھی تو بسر کرنی ہے۔ ایک آدمی کو پہلے آپ اپنے کنٹرول میں لے لیجئے، پھر اپنے مطالبات پورے کرائیں گے۔ تو اگر 10 مطالبات ہیں وہ پورے نہیں کرتا تو آپ کمپرومائز کریں، 6-7 پہ رکیں، وہ بھی کچھ چیزوں سے کمپرومائز کریں، آپس میں آپ لوگ صلح کر لیں۔ جب ایک دوسرے کو سمجھنے لگیں گے، ایک دوسرے کے تئیں دل میں محبت پیدا ہوگی، تو خود آدمی ضرورتیں بھی پوری کرے گا۔ تھوڑی تھوڑی بات پہ طلاق کا مطالبہ، تھوڑی تھوڑی بات پہ خلا کے لیے پہنچ جانا، یہ غلط ہے۔ اللہ فرماتا ہے والصلح خیر، صلح کر لینا ہی بہتر ہے، کمپرومائز کر لو۔ ہاں اگر اب کوئی راہ نہ بچی، شوہر یقیناً ظالم و جابر ہے، وہ باز آنے والا نہیں ہے، تو ایسی صورت میں بیوی کو اختیار ہے، چاہے تو خلا کے لیے مقدمہ دائر کرے اور چاہے تو اس کی اصلاح کی کوشش کرتی رہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ بات بات میں وہ طلاق کا مطالبہ نہ کریں، بلکہ کوشش کریں کہ کسی طرح صلح ہو جائے۔ یہ آیت رہی۔ اس کے علاوہ سورہ مائدہ، ابھی جس کے بارے میں نے بتایا کہ سورہ مائدہ میں بہت سے احکام بیان ہوئے ہیں، سورہ مائدہ میں خاص کر ابتدا میں حلت و حرمت سے متعلق احکام اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں۔ حلت و حرمت سے مراد وہ چیزیں جو ہم استعمال کر سکتے ہیں، وہ چیزیں ہم استعمال نہیں کر سکتے۔ خاص کر 2-3 چیزیں مجھے اہم نظر آئی ہیں، ان پر مختصراً روشنی ڈالتا ہوں۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 3، اللہ فرماتا ہے حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما ذکیتم۔ حرمت علیکم المیتۃ، ابھی پہلے بھی اس کا ذکر گزرا ہے، تم پر حرام کر دیے گئے مردار، یعنی وہ جانور جو خود بخود مر گئے ہوں، والدمو، اور خون کا پینا یا کھانا کسی بھی طریقے پر حرام ہے۔ اسی طرح خون کی خرید و فروخت بھی حرام ہے، یاد رکھیے گا۔ خون ڈونیٹ کرنا، بلڈ ڈونیٹ کرنا تو درست ہے، لیکن اسے بیچنا یا خریدنا، عام حالات میں بیچنا تو جائز ہی نہیں ہے، خریدنے کی مجبوری کی صورت بن سکتی ہے۔ ایک آدمی کو بلڈ چاہیے اور ریئر گروپ کا ہے، نہیں مل رہا ہے، ایک آدمی پیسے سے ہی دے گا، تو بصورت مجبوری جان بچانے کے لیے وہاں اجازت ہے، عام حالات میں اس کی خرید و فروخت جائز نہیں۔ ولحم الخنزیر، اور اللہ نے سور کا گوشت حرام کیا، وما اہل لغیر اللہ بھی، اور ہر وہ جانور حرام کیا جس کے ذبح کرتے وقت اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو۔
دیکھیے یہاں میں ٹھہر کر ایک بات اور عرض کر دوں، اس آیت سے بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہر وہ جانور جو غیر اللہ کے نام پر ہو اس کا کھانا حرام ہے۔ ایک فرقہ ہے، ایک جماعت ہے بنام اسلام، اور وہ کہتے ہیں غوث پاک کا مرغا حرام، فلاں بزرگ کے نام سے بکرا چھوڑا تو حرام۔ یہ اصل شریعت کا مطلب نہیں ہے۔ قرآن کی اس آیت کا مطلب ہے وما اہل لغیر اللہ بہ، جس کے ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ ذبح کرتے وقت ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ اللہ اکبر۔ بسم اللہ اللہ اکبر نہ کہا جائے، نعوذ باللہ، کسی کا نام، چاہے حضور کا ہی نام کیوں نہ لیا جائے، وہ جانور حرام ہو جائے گا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ غوث پاک کے نام کا بکرا ہے تو حرام ہے۔ بھئی آپ اولیاء کو چھوڑو، جانور ہے تو کوئی نہ کوئی مالک ہوگا، کسی نہ کسی کا تو ہوگا۔ زید کی بکری، بکر کی گائے، عمر کا مرغا، کسی نہ کسی کا تو ہوگا۔ اگر اسی کو کسی ولی کے نام سے منسوب کر دے تو حرام کیسے ہو جائے گا بھائی؟ یہ تو جہالت ہے۔ حرام تب ہوگا جب ذبح کرتے وقت اللہ کے علاوہ کسی کا نام لیا گیا، اور یہ ہے اس آیت کا مطلب وما اہل لغیر اللہ بہ، اور وہ جانور جسے ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام لیا گیا، ذبح کرتے وقت ایسے ہی نام رکھ دیا گیا، یہ غوث پاک کے نیاز کے لیے ہم نے چھوڑ دیا، یہ خواجہ غریب نواز کے نیاز کے لیے ہم نے چھوڑ دیا، یہ شہید کربلا کے نیاز کے لیے ہم نے چھوڑ دیا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ نے غوث پاک کا آج نام دیا ہے، کل آپ مالک تھے تو آپ کا تو نام تھا نا جانور کے ساتھ جڑا ہوا۔ زید کی بکری، بکر کی گائے، عمر کا مرغا، کسی نہ کسی کا تو تھا۔ اب کوئی نہیں کہ یہ کوئی تھوڑی کہتا ہے اللہ کی بکری ہے وہ، اللہ کا بکرا ہے وہ، اللہ کی گائے ہے وہ، اللہ کا مرغا ہے وہ، کوئی نہیں کہتا۔ تو اس کا مطلب ہے وما اہل لغیر اللہ بھی، جس جانور کے ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام لیا گیا وہ حرام ہے۔ اگر کسی بزرگ کے نام پر وہ جانور پالا جائے یا چھوڑا جائے اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ والمنخنقۃ، اور وہ جانور بھی حرام ہے جسے گلا دبا کر مار دیا گیا ہو۔ والموقوذۃ، اور وہ جانور بھی حرام ہے جسے ڈنڈے سے پیٹ پیٹ کر مار دیا گیا ہو، غیر دھاردار چیز سے مارا گیا ہو، گولی مار دیا گیا کسی جانور کو اور وہ جانور مر گیا تو وہ جانور بھی حرام ہے۔ کوئی شکار پہ نکلا اور گولی سے شکار کرے، جیسے چھرے وغیرہ سے بہت سے لوگ کرتے ہیں، اور جانور مر گیا تو وہ حرام ہے۔ والمتردیۃ، اور وہ جانور جو اوپر سے نیچے گرا دیا گیا، مثلا پہاڑ سے، اوپر مکان سے۔ اچھا مجھے اس سے یاد آیا، بہت سارے لوگوں کو دیکھیے خاص کر پاکستان وغیرہ میں ہوتا ہے، وہ قربانی کے موقع سے بڑا جانور لیے چھت پہ پالتے ہیں اور اسے پھر کرین لگا کے نیچے اتارتے ہیں۔ ایک دو بار ایسا ہوا جانور گر گیا، مر گیا، تو ایسا جانور بھی حرام ہے۔ والنطیحۃ، اور وہ جانور بھی حرام ہے جسے کسی جانور نے سنگ مارا ہو اور اسی کی وجہ سے وہ مر گیا ہو بعد میں۔ وما اکل السبع، اور وہ جانور بھی حرام ہے جسے درندے نے کھا لیا ہو اور وہ مر گیا، پورا نہیں کھایا، آدھا کھایا، مر گیا۔ الا ما ذکیتم، سوائے ان جانوروں کے جو ان حالتوں کے بعد زندہ بچے اور تم نے انہیں ذبح کر دیا۔ مثلا کسی نے گولی ماری، جانور زندہ تھا، اسے ذبح کرنے تک وہ جانور زندہ تھا، شرعی طریقے پہ ذبح کیا گیا، اس کے بعد جانور مرا تو وہ جانور کھانا جائز۔ کسی نے اوپر سے نیچے گرا دیا، جانور نیچے گر گیا لیکن گرنے کے بعد زندہ تھا، آپ نے ذبح کر دیا، کھانا جائز۔ کسی درندے نے جانور کی ٹانگ کھا لی مان لیجیے، یا پیٹ میں کہیں پہ پھاڑ دیا، لیکن جانور صحیح سلامت ہے، آپ نے ذبح کیا، اس کے بعد جانور مرا، تو اس طرح کے جانوروں کا کھانا جائز۔ تو یہاں پہ ان چیزوں کا بیان ہوا ہے، اور ایک جانور اور ہے وما ذبح علی النصب، اور وہ جانور بھی حرام ہے جسے تھان پر ذبح کیا گیا ہو۔ تھان کا مطلب ہوتا ہے وہ مورتی وغیرہ جہاں پہ رکھتے ہیں ان کے نام پہ جو جانور ذبح ہوتا ہے، اس میں دو صورت، مورتی کے نام پر جانور زندہ چھوڑ دیا گیا اور وہ آوارہ گھوم رہا ہے، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، ہم نے کئی بار بہت بار اس کا سابقہ پڑھا۔ اور ایک ہے مورتی کے نام پر یا تھان پر ذبح کر دیا گیا، جو تھان پر ذبح کر دیا گیا وہ حرام ہے، لیکن مورتی کے نام پہ کسی نے چھوڑ دیا آزاد، آوارہ گھوم رہا ہے، اسے ذبح کر کے کھا سکتے ہیں۔ اس لیے کہ ہمارے یہاں تمام چیزوں کا حقیقی مالک صرف اللہ ہے،
کوئی کسی اور کے نام کر دے، پتھر اینٹ بالو ریت کے نام، تو کچھ نہیں ہوتا، وہ پھر اللہ کی ملکیت ہے، ہم ذبح کر کے کھا سکتے ہیں۔ تو اس طرح کے جانور ذبح کیے جا سکتے ہیں، کھائے بھی جا سکتے ہیں۔ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور پانسا ڈالے ہوئے جانور، یہ عرب میں ہوتا تھا، وہ جیسے آج ہم لوگ استخارہ کرتے ہیں نا، اور بہت سے لوگ پھال نکالتے ہیں، تو وہ لوگ کوئی کام اچھا یا برا جاننا ہوتا تو تیر پہ ہاں یا نہ لکھ دیتے اور مارتے، اس کے بعد جو نکلتا اس پہ عمل کرتے، تو جانوروں کا اس جگہ پہ استعمال کرتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا اس طرح کے جانور جو ہیں وہ تمہارے لیے جائز نہیں ہیں۔ اچھا، اس میں ایک چیز اور ہے، جب یہ حکم نازل ہوا تو کسی صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ، ہم جانوروں کو ٹرینڈ کر کے ان سے شکار کرواتے ہیں، کتے ٹرینڈ کرتے ہیں، شکرا اسے ٹرینڈ کرتے ہیں باز، اور اس سے شکار کرواتے ہیں، تو کیا اس طرح کے جانور کھانا جائز ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بارے میں حکم فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے یسألونک ماذا احل لہ، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا حلال کیا گیا ہے ان کے لیے، قل احل لکم الطیبات، اللہ فرماتا ہے محبوب کہہ دیجئے تمہارے لیے پاک چیزیں، حلال پاک چیزیں ہی حلال ہے، وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ فکلوا مما امسکنا علیکم واذکروا اسم اللہ علیہ۔ یہاں ایک اہم مسئلہ ہے جو آج بھی بہت کارآمد ہے، آج کے لیے بھی۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہ جانور جنہیں تم نے سدھایا ہے، ٹرینڈ کیا ہے، چاہے وہ کتا ہی کیوں نہ ہو، کتے کو ٹرینڈ کیا شکار کے لیے، اور وہ اتنا ٹرینڈ ہے کہ آپ بھیجتے ہیں تو جاتا ہے، بلاتے ہیں تو آ جاتا ہے، ایسے کتے کو آپ نے شکار پر چھوڑا، فرض کیجئے کوئی حلال جانور کا اس نے شکار کیا، لیکن اس میں کھایا نہیں تھا، زخمی کیا اسے، اور چھوڑنے کے لیے بھی بسم اللہ کہہ کے چھوڑنا رہتا ہے۔ جس جانور کو، ٹرینڈ جانور کو شکار کے لیے چھوڑیں گے، اسے بسم اللہ کہہ کے چھوڑنا پڑے گا، اور پورا فلی ٹرینڈ ہونا چاہیے۔ وہ جانور اس میں سے کچھ کھائے بھی نہیں جو شکار آپ کے لیے کرے، تو اس نے شکار کیا، کچھ کھایا نہیں، یا تو گھسیٹ کر لے آیا یا زخمی کر کے گرا دیا، آپ گئے اور آپ نے جا کر اللہ کا نام لے کر ذبح کیا، تو یہ جانور یا ایسا جانور جائز و حلال ہے۔ تو اس میں بڑی تفصیلی بحث ہے، ویسا موقع نہیں ہے، اور ایسا کوئی موقع ہوگا تو انشاءاللہ اس پہ تفصیلی گفتگو کروں گا۔ اس کے علاوہ وضو کے مسائل بیان ہوئے، وضو والی آیت ہے اور تیمم والی آیت ہیں، ان کی بھی تفصیلات ہیں انشاءاللہ۔ اب اگلی تفصیلات اگلی تفسیر میں کروں گا، وقت ہو رہا ہے۔